عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں کچھ فرق ہے؟ عورتوں اور مردوں کی نماز میں نمایاں بہت سارے فرق ہیں جن کا احاطہ اس مختصر مجلس میں نہیں کیا جا سکتا. اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کے اعضاء جن کا چھپانا نماز قیام میں اور غیر نماز میں عورت پر فرض ہے، اور نماز کی صحت کے لیے ان کا چھپانا ضروری ہے، وہ مرد سے زیادہ ہیں. سر کے بال اور گلا، سینہ وغیرہ جس طرح سے خارج نماز بعض حالات میں اکثر لوگوں کے سامنے ان اعضاء کا چھپانا اس کے اوپر ضروری ہے، ایسے ہی ان اعضاء کا چھپانا نماز میں ضروری ہے، اور یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مرد، ہم اہل سنت، ہم حنفیوں کے نزدیک مرد نیت باندھے گا ناف کے اوپر، اور عورت جس طرح سے اکثر سلفی اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے اور شافعی لوگ جس طرح سے اپنے ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، عورت کو سینے پر اپنے ہاتھ رکھے گی، اور مردوں کا سجدہ انگلیوں کے پیٹ پر، انگلیاں کعبے کی طرف متوجہ ہوں، اور انگلیوں کے پیٹ پر مردوں کا سجدہ یہ مسنون ہے، اور ایک انگلی کا لگانا فرض ہے، اور اکثر انگلیوں کا لگانا واجب ہے. اگر ایک انگلی کا پیٹ نہیں لگے گا تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی، اور اکثر کا لگانا واجب ہے. اگر اس کا ترک ہوگا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور تمام انگلیوں کے پیٹ لگانا سجدے میں یہ سنت ہے. عورت کے لیے جلسے میں نماز کا جلسہ اور نماز کا سجدہ، ان دونوں میں مردوں سے فرق یہ ہے کہ سجدے میں عورت اپنا بایاں پیر آگے نکالے گی اور داہنا پیر موڑ کر کے، اور پیٹ اپنا اس کا رانوں سے لگے، اس طور پر وہ سجدہ کرے گی. اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ پنجوں پر سجدہ کرے گا، انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگائے گا، اور
اس کی رانیں اس کے پیٹ سے جدا ہوں گی اس طور پر. اور تشہد میں وہ بائیں پیر پر اپنے سرین رکھ کر کے بیٹھے گا اور داہنا پیر موڑ کر کے پنجہ قبلے کی طرف متوجہ ہو اس طور پر بیٹھے گا. اور عورت بیٹھنے میں بھی اپنا بایاں پیر آگے نکال کر کے اور اپنے سرین زمین پر رکھ کر کے بیٹھے گی اور اس کا داہنا پیر بھی بدستور مڑا ہوا ہوگا اور وہ اٹھا ہوا اور زمین سے پنجہ لگا ہوا نہیں ہوگا.